अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी हैं और एक खबर तो ये है कि जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हैं, या यूं कहिए कि इमरान खान के बारे में उन्होंने क्या एक बड़ा दावा किया है। और दूसरा जिक्र करेंगे कि कुछ जो मगरबी ताकतें हैं वो क्यों इमरान खान को बचाने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, उसकी आखिर क्या वजह है। और ख़ास करके वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का मुमकिना तौर पर जो फौजी अदालत में मुकदमा ना चले। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हैं या उन्होंने क्या बड़ा दावा किया है। सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड ज़रूर आपको बताऊंगा कि इमरान खान के बारे में जब से वो सियासत के अंदर आए हैं उन पर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जो सियासी जमातें हैं, आपको पता है, मौलाना फजलुर रहमान हो या बहुत से बाकी लोग हों, वो उन्हें कभी मगरिब का एजेंट कहते हैं, कभी उनको यहूदियों का एजेंट कहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सियासी बयानात हैं और उसकी एक वजह ये है क्योंकि जो उनकी पहली शादी हुई थी, जो उनके इन लॉज थे वो ज़ाहिर है कि ज्यूज थे। और ये बात पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमेशा गर्दिश करती रही हैं कि ये बतौर मगरिब के और बतौर यहूदियों के एक एजेंट के उनको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सियासी बयानात हैं। कम अज़ कम मैं विदाउट एविडेंस किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर या किसी के अकायद के ऊपर इस तरीके से मैं तो कम अज़ कम वो क्वेश्चन रेज नहीं करूँगा। अब उसके अलावा भी आई थिंक ये तो एक मैंने बात की कि कुछ जमातें इमरान खान पे ये इल्ज़ाम आयद करती रही हैं। मैं इमरान खान के कुछ ऐसे दोस्तों को जो अब उनके दोस्त नहीं हैं, जो बिल्कुल आगाज़ में जब तहरीक इंसाफ जब इमरान खान ने बनाई, इस्टेब्लिश हुई, वो भी एक अलग कहानी है। मैं आपको ज़रूर एक दिन उस पर वीडियो करूँगा कि इमरान खान साहब ने कैसे एक इनिशिएटिव को जो जनरल हमीद गुल और कुछ और पढ़े लिखे लोगों ने शुरू किया, उसको हाईजैक किया। तो वो लोग जो इमरान खान के साथ माजी में बहुत क्लोजली काम करते रहे, और इनफैक्ट इमरान खान का जो शुरू में नारा था, जो जिस पर उन्होंने एक ये जमात बनाई कि जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, उससे इंस्पायर होके बहुत से जो पढ़े लिखे लोग जो वाकई पाकिस्तान के अंदर तब्दीली चाहते थे, उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया। लेकिन बाद में उन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया, और उन लोगों की भी ये राय है कि शायद इमरान खान, या यकीनी तौर पर वो ये कहते हैं कि इमरान खान वो नहीं है जो नज़र आते हैं। इमरान खान साहब के दो चेहरे हैं, एक जो अवाम के सामने है और एक उसके बरक्स है। और इवन के इमरान खान साहब के साथ जितने जो करीब लोग थे, जो शुरू में उनके साथ शामिल हुए, वो किसी न किसी वजह से इमरान खान को छोड़ गए। इसमें लोग अब्दुल सत्तार ईदी के बयान का भी हवाला देते हैं। जनरल हमीद गुल जो इमरान खान साहब के एक मौके पर बहुत बड़े फ़ैन थे, इनफैक्ट उनको सियासत में ये जमात बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल हमीद गुल जो हैं इमरान खान के बारे में बाद में क्या राय रखते थे, ये मेरे ख्याल में अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत हैरान कुन है। वो भी जो आखिरी उनके कुछ जो टाइम था इमरान खान के साथ, उनकी नाराज़गी थी, कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, और उसकी भी बहुत बड़ी वजूहत थी क्योंकि वो भी रिग्रेट करते थे इमरान खान को सपोर्ट करने में। जनरल असद दुरानी अगेन ISI के एक और सरबराह जो शुरू में इमरान खान के साथ थे, अब वो इमरान खान को एक बहरूपिया कहते हैं, कौन मैन कहते हैं, और कहते हैं कि इमरान खान मैं अगर उनके बकौल कहूँ, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा कि इमरान खान एक फ्रॉडिये हैं। इसी तरह से जो उसके बाद 2011 में जो ISI के सरबराह थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, जो पाशा साहब जी, जो पाशा साहब हैं, वो उनको कहा जाता है कि 2011 में जो एक इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको ठीक तरीके से पुश दिया, तो वो जनरल पाशा थे। आज वो भी रिग्रेट करते हैं, जो मुझे उनके करीबी जो लोग हैं, जो जराए उन्होंने बताया, कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सी गलतियां की। एक गलती जो सबसे संगीन गलती थी कि इमरान खान को सपोर्ट करना, और उसकी वजह यही कि इमरान खान जो नज़र आते हैं वो है नहीं। और अब अगर आप देखेंगे लेटेस्ट जो उसमें एंट्री है, वो आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल बाजवा हैं, जिन्होंने एक्चुअली इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए सारी राह हमवार की। अब वो भी रिग्रेट करते हैं, और इनफैक्ट इमरान खान को कहते हैं कि उनसे बड़ा झूठा मैंने शख्स देखा नहीं है। और हर किसी का, ये जो जिन लोगों की मैंने बात की है, इमरान खान के ऊपर एक शक की नज़र से देखते हैं कि शायद इमरान खान वाज ऑन अ मिशन
ٹو ڈسٹرائے پاکستان. مطلب میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے اب یہ جو آپ کو بتایا کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اینالسٹ یا اس طرح کی کانسپریسی تھیوری کو اٹھ کے کہہ دے کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر اس بارے میں ایک ملک کا جو آرمی چیف ہے, وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہو اور ڈی جی ایم آئی بھی رہا ہو, اگر اس کی یہ رائے ہو تو دین آئی بلیو دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک دس ویری سیریسلی. تو خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از کنونسڈ کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فورن ایجنٹ ہیں اور ان کو لانچ کیا گیا ہے ٹو ڈسٹرائے پاکستان. یہ آئی تھنک بہت بڑا دعویٰ ہے. مطلب آپ فضل الرحمان ہوں یا دائیں بائیں سے لوگ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن اگر ایک سٹنگ آرمی چیف اس کا ان کی یہ رائے ہے عمران خان کے بارے میں, تو دیٹ از اے ویری سیریس تھنگ. اور وہ بھی ایسا آرمی چیف جو اس سے پہلے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہا ہو. ظاہر ہے کہ اس کے پاس بطور ملٹری انٹیلیجنس کے بہت سی انفارمیشن آتی ہوگی, اور پھر وہ آئی ایس آئی کا سربراہ رہا ہو. اگر اس کی عمران خان کے بارے میں یہ رائے ہے تو ڈیفینیٹلی یو کی ناٹ ٹیک دس لائٹلی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب میں 2 روز پہلے جو کوئٹہ میں آرمی چیف گئے تھے, وہاں پر جو انہوں نے افسروں اور جوانوں سے خطاب کیا, تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کی جو موجودہ اس وقت ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ اور عمران خان کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے اس تناظر میں, اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس تناظر میں, انہوں نے کہا کہ جو موجودہ حالات میں جو ملک کے اندر ایک جو خاص عناصر ہیں جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور جو بیرونی ہاتھ ہیں, ان کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. اب وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اگین جو میں نے پہلے بات کی, دیٹ ہی از کنونسڈ کہ عمران خان از آن اے مشن ٹو ڈسٹرائے پاکستان, اور جو پاکستان سے باہر جو بیٹھی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. تو اس سٹیٹمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کلیئرلی جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کی تھنکنگ ریفلیکٹ کر رہی ہے, یا جو بھی وٹ ایور پیس آف ایویڈنس ان کے سامنے ہے اس کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں. اب میں کم از کم اتنا بڑا الزام کسی پہ نہیں لگاتا, لیکن اگر آپ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں, پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی. پاکستان کے اندر ہمیشہ سے سول ملٹری ایک تناؤ رہا, اس ملک کے اندر مارشل لاء بھی لگے, پاکستان کی معیشت جو ہے ہمیشہ سٹرگل بھی کرتی رہی, ہم دیوالیہ ہوتے ہوتے بچے کئی مواقعوں کے اوپر. لیکن جب عمران خان وزیر اعظم بنے, عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد اور اب تک کہ اگر آپ دیکھیں 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر اگر آپ حالات دیکھیں تو جس طریقے سے اوور آل ڈکلائن آیا ہے, جس طریقے سے آئی تھنک ایک ہر طرح سے ایک تقسیم اس ملک کے اندر آئی ہے. مثلا پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہمیشہ بڑھتی رہتی تھی, پرابلمز آتے رہتے تھے, لیکن ایک سلو اینڈ گریجول پروسیس ہوتا تھا, آپ کو ایک دم شاک نہیں ملتا تھا. اب آپ تصور کریں کہ آج سے 5 سال پہلے پاکستان کی کیا صورتحال تھی. انفیکٹ پچھلے 1 سال کے اندر ہی دیکھ لیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کوئی 83 یا 85 روپے کمی ہوئی ہے, اور یہ یہاں پہ رکے گا نہیں اور اس میں اضافہ ہوگا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یقینی طور پر جیسے جیسے وقت آگے جاتا ہے تو روپے کی قدر تو ضرور کم ہوتی ہے, لیکن وہ بہت ایک گریجول طریقے سے ہوتی ہے. اسی طرح سے مہنگائی میں جو اضافہ ہے وہ بھی بہت گریجول طریقے سے ہوتا ہے. اب آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہر طرف آپ کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کے وہ 4.25 سال جو تجربہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا, اور پھر عمران خان کے نکلنے کے بعد دیکھیں یہ سیاست کے اندر کبھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. تو عمران خان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک سپوائلر کا رہا ہے. مثلا جب وہ اقتدار سے نکلے تو یہ پہلے وزیر اعظم نہیں تھے جو اپنے 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, لیکن عمران خان اور باقی جو جماعتیں ہیں یا باقی جو وزرائے اعظم تھے ان میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے اپنی لڑائی کو اس حد تک لے کر نہیں گئے کہ جس میں ملک کا جو سٹیک ہے وہی داؤ پر لگ جائے. مثلا عمران خان اقتدار سے نکلے, انہوں نے سب سے پہلے جو قومی اسمبلی کے اندر حالانکہ اچھی خاصی ان کی اکثریت تھی, اگر وہاں پہ موجود رہتے تو شاید وہ گورنمنٹ کا پاسا بھی پلٹ سکتے تھے, وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا. اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کرنا شروع کر دیے, ریلیز نکالنا شروع کر دیں. پھر آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلی ہیں وہ توڑ دیں تاکہ ملک کے اندر انتخابات ہوں, اور خود سسٹم سے باہر ہو کے بیٹھ کے, باوجود اس کے کہ ہو سکتا کیا ہے یقیناً اگر عمران خان صاحب استعفیٰ نہ دیتے,
اگر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اسمبلیاں نہ توڑتے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اتنی فارمیڈیبل اپوزیشن فورس ہوتے سسٹم کے اندر رہ کر پی ڈی ایم کو اتنا ٹف ٹائم دیتے. آئی بیٹ کہ ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ اس ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے, ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ تک پاکستان کے اندر انتخابات ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عمران خان کو ہر صورت میں یہ قبول نہیں تھا کہ وہ ایک دن بھی اقتدار سے باہر بیٹھیں, اور اس کے لیے بے شک ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے وہ تیار تھے. اور جب وہ سسٹم سے باہر نکلے تو پھر یہ, بلکہ میں اس کی آپ کو مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ جیسے کبھی آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی کہ ایک لڑائی ہوتی ہے رنگ کے اندر. رنگ کے اندر جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ایک باؤنڈری ہے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے اوپر وار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ رنگ سے باہر چلے جائیں اور تماشائیوں میں چلے جائیں اور آپ اپنا جو سرکل ہے یا باؤنڈری ہے اس کو کراس کر دیں اور اس سے نکل کر آپ اپنے جو مخالف ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں, تو جو پھر جو مخالف ہے وہ بھی پھر رولز کو فالو نہیں کرے گا, کیونکہ رنگ سے آپ باہر نکل گئے ہیں, آپ نے اپنا جو سرکل ہے وہ جو ایک حد تھی وہ کراس کر لی ہے. تو وہ حد کراس کر کے آپ اپنے مخالف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو جو آپ کا مخالف ہے وہ ڈیفینیٹلی چپ تو نہیں بیٹھے گا, وہ بھی پھر رول سے ہٹ کر یہ کام کرے گا. اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. جو عمران خان صاحب بالکل یہ بات جس طریقے سے ان کی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ایک طرف عدالت چھوڑتی ہے ان کے لیڈر کو, دوسری طرف پولیس پھر ان کو پکڑ لیتی ہے, تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے. ماضی میں بھی ضرور ایسا ہوتا رہا ہے, لیکن کیونکہ عمران خان رنگ سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں تو دوسری سائڈ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ رنگ سے باہر نکل کر کھیلیں گے تو پھر ہمیں بھی باہر نکل کے رنگ سے کھیلنا آتا ہے. تو یہ اگر اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو عمران خان کی سیاست میں انٹری کے بعد پاکستان میں پہلے بھی مسائل اپنی جگہ پہ موجود تھے, لیکن اگر ہم ڈکلائن پہ جا رہے تھے تو اگر عمران خان کے آنے کے بعد وہ جو ڈکلائن ہے وہ بہت میرے خیال میں اس نے سپیڈیں پکڑ لی ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ ایک اور جو بات ہے, آئی اگری ود دس فیکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ واز اے پرابلم ان پاکستان, اسٹیبلشمنٹ ایز اے پرابلم کہ ہمارے ہاں جو طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ عمران خان کی جو لڑائی ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی کے لیے, بالکل ایسا نہیں ہے. عمران خان کی لڑائی صرف اور صرف اقتدار کے لیے, صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے, وہ صرف ان کا ساتھ دے. اگر وہ ان کا ساتھ دے گی تو پھر وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو عمران خان کی لڑائی سویلین سپریمیسی کے لیے نہیں ہے. اگر ان کی لڑائی سویلین سپریمیسی کے لیے ہوتی تو سب سے بیسٹ اس کا حل یہ تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کو اقتدار کھونا پڑا, ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا جو تمام جو بڑی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے ہیں. اگر ان کے ساتھ اس وقت کوئی چینل آف کمیونیکیشن اوپن کرتے اور آئی ایم شیور کہ وہ پازیٹیولی رسپونڈ کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر یہ کہتے کہ ہم مل کر فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جرنیلوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو کوئی نئے رولز آف دا گیم ہمیں طے کرنا پڑیں گے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے, جو ایجنسیاں ہیں جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہیں, اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا. اگر ان کے ساتھ مل کر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے تو آئی ایم شیور کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور جو سویلین سپریمیسی کے لیے وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا. لیکن عمران خان صاحب نے اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اب یہ حالت ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے کارنر کر لیا ہے. اور رہی بات کہ جو میں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کیا وہ سوچتے ہیں عمران خان کے بارے میں, اس کی ایک جو جھلک ہے انٹرسٹنگلی, عمران خان نے پہلے الزام لگایا امریکہ کے اوپر کہ کیونکہ ان کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں کر رہے تھے, اسی لیے ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے نکال دیا. اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ مغربی ممالک ہی کر رہے ہیں. کل بھی ملاقات ہوئی جو آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ, پنجاب کے کچھ اور جو گورنر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جمہوریت, پراسپیرٹی اور اس کے اوپر بات کی ہے عمران خان کے ساتھ, اور انہوں نے زور دیا ہے, یعنی کہ انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے اجماع, مین کہ یہ موقع ہے کہ تمام جو فریقین ہیں وہ اتفاق رائے پیدا کریں اور تاکہ ملک کو یہ سیاسی مشکلات سے نکالا جا سکے. جو میری معلومات ہیں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے جو اوورسیز عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے امریکہ کے اندر, مغرب کے اندر, یو کے کے اندر, کیونکہ بہت جو انفلوئنشل پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنے اپنے جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پر جو حکومتیں ہیں ان کو اثر انداز کر کے
ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए। जो मेरी मालूमात है, जो बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं, ये इस हक में नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चले, बल्कि मुज़ाकरात के जरिए कोई इस तरीके का वे आउट निकाला जाए। इंटरेस्टिंगली ऑन दी अदर हैंड, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अरब ममालिक हैं, जो चीन है, उनकी राय इस हवाले से मुख्तलिफ है। वो कम अज़ कम खामोश हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूर बात की थी, लेकिन कम अज़ कम वो उस लेवल पर इंट्रूसिवनेस नहीं कर रहे कि जी आप इमरान खान को जाने दें, या उस तरीके से वो न्यूट्रल हैं, इमरान खान के हिमायत में नहीं बोल रहे। लेकिन ये जो बाकी मगरबी ममालिक हैं, इंटरेस्टिंगली ये जो पैगामात पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जाने दें, ये कोई वे आउट निकालने की बात कर रहे हैं, ये फौजी अदालतों में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के ये खिलाफ हैं। और अगर आप देखें कि रिसेंटली जो IMF की तरफ से जो हमारा प्रोग्राम फंसा हुआ है, तो IMF की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने, हालांकि सियासत के साथ तो उनका लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर नज़र रखे हुए हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसका जो हल है वो आइन के दायरे में रहकर और कानून के दायरे में रहते हुए इसका हल निकालना चाहिए। कुछ लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद वो ये मैसेज पाकिस्तान को दे रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान के खिलाफ कोई इस तरीके की ज्यादती की या कार्रवाई की तो शायद फिर आपका जो IMF का प्रोग्राम है वो बहाल नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि एक तरफ इमरान खान जब इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार से निकाले गए, तो अपने आप को एक एंटी वेस्ट कहते थे। वो कहते थे कि वो पाकिस्तान के लिए एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, इसलिए अमेरिका और मगरब उनसे नाराज़ है। अब क्योंकि वो मुश्किल में हैं, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं वो मगरबी ताकतें हैं, जो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से रेस्क्यू करना चाहते हैं। तो इसका इवेंचुअली वे आउट क्या निकलता है, लेट्स सी क्या होता है। बट इन एनी केस इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।